تو سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس کا مسئلہ یہ ہے کہ نمبر 1 اس میں بندہ فارگیٹفل آف اللہ ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد بھی نہیں کرتا، اللہ سے مدد بھی طلب نہیں کرتا، استخارہ بھی طلب نہیں کرتا اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہیں کرتا، اللہ کو بھولا ہوا ہے بندہ، اور وہ کہتا ہے سب کچھ میں کر لوں گا، پلان بناتا رہتا ہے، اللہ سے کوئی بھی دعا نہیں ہے، مشاورہ نہیں۔ اس کا ریپرکشن کیا ہوتا ہے کہ ایسا کانفیڈنس ولنریبل ٹو اسٹریس اینڈ انگزائٹی ہوتا ہے، اسٹریس بہت آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ اکیلے لڑنے نکلیں اور اللہ تعالیٰ کو شامل نہیں کیا، اللہ سے مدد طلب نہیں کی، پریشر آئے گا، اسٹریس آئے گا، انگزائٹی آئے گی، تو بندہ ولنریبل ہوتا ہے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہ جو ہائپر سکسیسفل لوگ ہیں کتنی دوائیاں کھاتے ہیں؟ کبھی آپ ان کی روٹین اسٹڈی کریں کہ یہ کون کون سی میڈیسنز کھا رہے ہوتے ہیں، اینٹی ڈپریسنٹس کھا رہے ہوتے ہیں، نیند کی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ سوچیں تھوڑا سا کرسری لک سے۔ تو تیسرا یہ کہ سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس جو ہے اس میں ایگو بڑھتی ہے، انفلیٹ ہوتی ہے۔ ایگو سے یہاں پر نیگیٹو ایگو کی میں بات کر رہا ہوں کہ نفس بوسٹ ہوتا ہے آپ کا، جو کون سے والا نفس ہے؟ نفس ہمارا۔ اور اس کی مثالیں قرآن میں کتنی موجود ہیں، میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں، کمپیریزن کراتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو قارون کی مثال دیتا ہوں۔ قارون کا پتہ ہے آپ کو کون تھا؟ ہو واز قارون؟ قارون کا نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ کون ہے قارون؟ قارون سیلیبریٹی نہیں ہے قارون جو ہے یہ ایک شخص گزرا تھا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، جس کے پاس بہت پیسہ تھا، خزانہ، اس کے خزانوں کی چابی بہت بڑی تھی، سننے میں آیا۔ تو بیسیکلی کیپٹلزم کا نظام قارون ہے کہ بس پیسہ کمائی جو، پروفٹ پروفٹ پروفٹ۔ قارون کے بارے میں قرآن مجید اس کا رویہ کیا بتا رہا ہے؟ سورہ قصص آیت نمبر 78، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کیا کہا؟ He said I was only given it because of my own knowledge۔ اس نے کہا یہ دولت میرے پاس اس لیے کیونکہ یہ میرا کمال ہے، یہ میرے علم کی بدولت یہ دولت آئی ہے، میں بہت بڑا فنے خواہ ہوں۔ اللہ کہتا ہے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوہ، کیا اسے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کتنی جنریشنز کو ڈسٹروائے کیا ہے اسی ایروگنس کی وجہ سے، جبکہ وہ اس سے بھی زیادہ گریٹ تھے پاور میں اور اس سے بھی زیادہ گریٹ تھے ویلتھ میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ اللہ کو یاد ہی نہیں کیا اور یہ کہنا کہ یہ سارا میرا کمال ہے۔ یہ دیکھیں یہ کینسر ہے ہماری سوسائٹی میں، سوچ کینسر کی طرح پائی کہ میں سیلف میڈ ہوں۔ میں سمجھ رہا ہوں یہ کس نیت سے لوگ کہتے ہیں، مطلب خوش ہو کے کہتے ہیں نا کہ میں نے زیرو سے سٹارٹ کیا۔ اب میں آپ کو ایک اور کریکٹر کا حوالہ دیتا ہوں۔ قارون آپ نے دیکھ لیا قارون کا کیا تھا۔ سورہ نمل ورس 40 کی طرف آتے ہیں، چیپٹر 27 ورس نمبر 40، اور یہ ذرا دیکھیے گا کہ یہاں پر وہ کریکٹر کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کریکٹر کون ہے؟ وہ کریکٹر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ان سے بڑا امیر آدمی دنیا میں نہیں ہو سکتا حضرت سلیمان سے۔ وینڈز کو کنٹرول، جو بندہ وینڈز کنٹرول کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو جنات جو ہیں اس کے آگے جھکتے ہیں، شیاطین جھکتے ہیں، برڈز کی لینگویج سمجھتے ہیں، جانوروں کی لینگویج سمجھتے ہیں۔ پھر ان کا جو محل تھا، اس دور کی امیر ترین خاتون ملکہ سبا جو ہے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ مطلب اس طرح کا تو کبھی نہیں ہم نے سٹرکچر دیکھا۔ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آیت نمبر یہ ہے جی چیپٹر 27 آیت نمبر 40، قال ھذا من فضل ربی، کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ ہم ان سے بڑے سٹڈ ہو گئے، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ حضرت یوسف جو ہے ان سے خوبصورت کون تھا؟ حضرت یوسف سے کوئی ہینڈسم ہو سکتا ہے جوان آدمی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا میرے رب کا کمال ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب اگر مجھ پہ فضل نہ کرتا، میرا نفس جو ہے نفس ہمارا وہ سبمٹ شاید کر جاتا، اللہ کی طرف ڈائریکٹ کر رہے ہیں۔ ذوالقرنین سے امیر آدمی کوئی ہو سکتا ہے؟ سورہ کہف میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب میرے رب کا کمال ہے۔ دس از دا سیکنڈ ون، دس از دا سیکنڈ پرسنالٹی۔ یہ ٹارگٹ کرنا ہے آج کے بچے، انٹرپرینیورشپ اور پتہ نہیں کیا کیا سن کے، وہ ایسی باتیں مجھے ان کی سننے کو ملتی، میں حیران رہ جاتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کا کانفیڈنس ہے، اور یہ انہیں تباہی کے دہانے پہ لے جائے گا، یہ کانفیڈنس ڈپریشن میں لے جائے گا، یہ کانفیڈنس جب ان کو فیلئر تھوڑی سی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ اس لیے یو ہیو ٹو بی شیور کہ آپ کا کریکٹر سلیمان علیہ السلام والا ہے، آپ کا کریکٹر ذوالقرنین والا ہے، اور آپ کا کریکٹر یوسف علیہ السلام والا ہے۔ تھوڑی سی خوبصورتی اور ہینڈسمنس کسی ینگسٹر کو مل جائے، وہ
چین سے بیٹھتا نہیں. وہ کہتا ہے اب تو میرا فرض ہے کہ میں باہر جاؤں اور میں سب کو فتنے میں ڈالوں اور میں موجیں کروں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ہینڈسمنس اسے دے دی. یہاں حضرت یوسف علیہ السلام اپنا ایمان بچاتے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے بچنا ہے, تو وہ زیادہ ہینڈسم ہے کہ ہم میں سے کوئی زیادہ جو ہے ہینڈسم ہو گیا. اس لیے ہمیں یہ چیزیں, یہ کریکٹرز اللہ نے مثالیں ہمیں سمجھانے کے لیے دی ہیں. اوکے, تو توکل بیس کانفیڈنس جو ہے اس کے ریزلٹ سن لیں. ریممبرز اللہ ان آل ایفرٹس. ایک کام کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کرنا, استخارہ کرنا, دعا کرنا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دعا کرنا. یقین کریں یہی نیک لوگ ہیں, یہی پرہیزگار ہیں کہ چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں اللہ انوالوڈ. ایسے لوگ خوش بھی رہتے ہیں, سکون میں بھی رہتے ہیں, اور ایسے لوگ کا اللہ ولی بھی بن جاتا ہے. نمبر 1 ریممبرز اللہ ان آل ایفرٹس. نمبر 2 گریٹر ایکسیس ٹو انر پیس اینڈ اسٹرینتھ. ڈیفینیٹلی, کیونکہ جب فیلئر آئے گا تو انر پیس ہے. انر پیس کیوں ہے کہ اللہ کا فیصلہ تھا. میں آپ کو اپنی مثال دے سکتا ہوں. میں UAE میں آئل اینڈ گیس فیلڈ میں تھا اور میری سیلری بہت اچھی تھی. انجینئر تھا میں. CB&I, اب اس کا نام میکڈرمٹ ہے اس کمپنی کا. وہ 178 یا 180 ممالک میں وہ کمپنی ہے, ہیوج ملٹی نیشنل. اور یہ ڈریم کیریئر جاب تھی جو میری تھی. اور میرے بہت سے کلاس فیلوز کو جب پتہ لگا میری وہاں جاب ہو گئی ہے, آدھوں نے تو یقین ہی نہیں کیا, لیکن آدھے رشک سے دیکھتے تھے کہ یہ وہاں پر لگ گیا. میں وہ جاب چھوڑ کر آیا وہاں, اور لوگ یقین نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں آپ کو نکالا ہوگا. وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب وہ ایک ایسی چیز ہے لوگوں کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا. اینی وے, میں جب چھوڑ کر آیا, میں استخارہ کر کے چھوڑ کر آیا تھا. میری کچھ اپنی پرائیورٹیز تھیں جو میں نے فلفل کرنی تھیں. اگر میں استخارہ نہ کرتا اور ایسے ہی چھوڑ دیتا تو آج شیطان کے جو وسوسے ہیں کہ تو اتنی کیریئر جاب چھوڑ آیا, رشتہ داروں کی جو بات کو سننے کو ملی کہ یہ پاگل ہو گیا, مطلب یہ کیا کرنے آیا پاکستان میں کیریئر جاب چھوڑ کے, تو آج شاید میں ڈپریشن میں ہوتا. لیکن نہیں, میں نے جاب کس سے مشورہ کر کے چھوڑی تھی؟ اللہ تعالیٰ سے. میں نے استخارہ کیا تھا, مجھے اس کے پازیٹیو سائن نظر آئے تھے, اور اس کا رزلٹ آج اللہ دکھا رہا ہے کہ تمہارا فیصلہ ٹھیک تھا. فیصلہ کیسے ٹھیک تھا؟ دیکھیں, یا یہ ہے کہ میں بہت پیسہ کما رہا ہوتا. آج پیسہ نہیں تو چلیں لوگوں کی دعائیں کما رہا ہوں الحمدللہ, اور کام کرنے کا موقع مل رہا ہے, اور سننے کو ملتا ہے آپ لوگ سے بھی, کمنٹ سے بھی کہ ماشاءاللہ فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ فیصلہ ٹھیک تھا, اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے الحمدللہ. یہ فائدہ ہے, ٹھیک ہے. انر پیس ہے, مجھے اسٹرینتھ ملتی ہے اندر سے, کیونکہ میں نے اللہ پہ ریلائی کیا الحمدللہ. اس ٹائم پہ اللہ نے مجھے گائیڈ کیا. اور تیسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اٹ انکریجز ہیوملٹی. توکل بیس کانفیڈنس سے بندہ عاجز ہوتا جاتا ہے, اور جو سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس ہے اس سے بندہ فیک بنتا جاتا ہے, اور اسے نا پھر وہ مینٹین کرنی پڑتی ہے وہ امیج. یہ جو سیلیبریٹیز ہیں, اگر آپ ان کو بڑے غور سے دیکھیں نا, یہ سارا ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس ہے جو کہ فیک ہے. اس امیج کو مینٹین کرنے کے لیے پھر کون سے مینیجرز ہائر کرنے پڑتے ہیں, یہ ایک الگ سٹوری. اور اس امیج کو مینٹین کرنے کے لیے اخباروں کو کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں, یا چینلز کو کے ہاتھوں بلیک میل ہونا پڑتا ہے, پھر ان کے ساتھ ڈیل کرنی پڑتی, یہ ایک الگ سٹوری ہے. اور پھر کیا کچھ لڑائیاں چلتی ہیں, جیلسی, حسد, بیچ میں کیا کیا ہوتا ہے, یہ بھی ایک الگ سٹوری ہے. تو اٹس اے ویری ڈرٹی ورلڈ, اٹس اے ویری ڈینجرس ورلڈ آؤٹ دیئر. اوکے.